سونگیں بھی کم نہیں ہیں، بے سونڈ کے ہاتھی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں میرا دوپٹہ پڑا ہے، کہاں کپڑے پڑے ہیں، چلا جا رہا ہے سناتا ہوا، جیسے بجھار، بغیر دم کے بجھار۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، جو مسجد سے نکل کے بھاگتے ہیں سن لیو، اگر نماز کا وقت بھی نہیں ہے، پاک صاف تھا، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ بیٹھا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہوا ہے، تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اس میں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تمہارے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، ایسا بھاگتا جمعے کو بس امام اور پکے نمازی رہ جائیں بیچارے، ایسا لگتا ہے جیسے سارے گودام ہی نیکے نیکیوں بھرے بڑے، اور حالات ایسے، عورتیں جو عورتیں جی بے شک، یہ جو کریم تلاشتی پھر رہی ہیں، ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، اور کون کون سے لوشن، وہ مجھے اتنے پورے یاد نہیں ہے، کچھ لوگوں کے یاد ہوتے، کون کون سی، کسی کے دانے، کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے، مگر چہرے پہ پھر بھی رونق نہیں۔ اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے چہرے پہ لعنت برسنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور وہ لعنت بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے مرد پر یا عورت پر تو کتنی کریم لگا لے، کتنی میک اپ لگا لے، کتنی لالی لگا لے، بدریا لگتی، سبحان اللہ، سبحان بینک میں ہی جمع کر دی اور رکھ دو نا یہاں، سمجھ میں آ رہی بات؟ بے شک بے شک، ایسا لگ، اور بعض یہاں کا نا بال تک تاگے سے اکھڑوا تھا، تاگے سے، بے شک بے شک، ایسا اتنے لال ہو جاتے ہیں نا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل مثالی کہہ دوں جیسے چپا چٹ۔ مگر سنو پیارے، اگر جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تم نے کبھی پڑوسی کو دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا، آج سے جا کر کے اگر تم دیکھو تو شیشہ میرے کہنے سے 1 مرتبہ دیکھنا، مگر شیشے میں سرما مت دیکھنا، بال مت دیکھنا، چہرے کو یہ دیکھنا کہیں اللہ کی لعنت تو نہیں برس رہی ہے۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ کون ہے وہ؟ بے شک بے شک، کبھی تم نے دیکھا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، ارشاد بتا، سوچ رہے ہو گے یار حضرت کو کیسے پتا چلا ہمارے یہاں؟ کیا نام ہے اس جگہ کا حضرت؟ چٹھیا، چٹیا، چٹھیا، اچھا چکیا، چٹھیا، اوہ چٹھیا، بر وزن کٹیا، کیا نام ہے؟ ایک بات بتاؤ، تم نے کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا تھا یہ نام؟ چٹیا میں ذرا دیکھو کس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ بے شک، اب پردھان جی کو بلا کے جو ووٹ ڈالتا اسی سے نکلواؤں، یا کسی مفتی صاحب سے پوچھوں، عالم سے پوچھوں؟ تم انہیں بھی جھٹلا سکتے ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بے شک بے شک، کس سے پوچھو گے بولو؟ قرآن، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، پوری دنیا غلط ہو جائے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ تم ذرا قرآن سنو کس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شک
شک بے شک سبحان اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بے شک سچ کس پہ؟ جھوٹوں پہ اب گریبان میں جھانکیو صبح سے شام تک کتنی کچی پھینک رہے ہو. اور یہ جو موبائل ہے نا اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی پھنسا رکھا. بے یہ شک کہاں پہنچے حضرت؟ کیا کیا گاؤں ہے کھٹار میں تو بتا رہا کہاں پورن پور بے شک پتہ نہیں کہاں کا ہے شاہجہان پور تو بتا رہا پیلی بھیت. یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے. ہے سچ اماں اتنی پاکیزہ ہوتی ہے مگر بچہ جب رونے لگے نا تو کوئی آیت پڑھ کے نہیں پھونکے گی, قرآن پڑھ کے نہیں پھونکے گی, بسم اللہ پڑھ کے نہیں پھونکے گی, بس ہر ہر ہڑدنگی کرتی رہے گی. ہر ہر کرنے کے بعد بچہ پھر بھی اور چیخ رہا تو کہے گی چپ, وہ بندر آ گیا دیکھ, بلی آ گیا دیکھ, کتا آ گیا دیکھ. اب جھوٹ بول رہی, اب لگا تو کریم دیکھ دے وہاں کیسے چہرہ اچھا ہوگا ذرا. بے شک بہت خوب بے شک کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. بے شک حق ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم او حضرت 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 بیٹھ جاؤ. اللہ کا کلام غلط نہیں قرآن پڑھتے ہو؟ ایمانداری سے بتائیو, آج فجر کی نماز کے بعد علماء کو چھوڑ کے آج فجر کی نماز کے بعد کس نے قرآن شریف پڑھا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر دیکھو. اگر میرے سامنے غلط ہاتھ اٹھا دیا تو یہ بھی یاد رکھیو کیا ہو سکتا ہے. دیکھیو پورے مجمع میں ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے. تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ جماعت کیا بجے ہوئی تھی؟ ختم ختم. او بیٹا بچوں, میرا چاند میرا چاند تھوڑا سی ادھر ہو جی, تو میرا اندر بیٹا, او بیٹا میرا چاند تھوڑا سا سیٹ ہو, اندر گھس جاؤ, اندر گھس جاؤ. جیسے مرغی بچوں کو نا پنجرے میں لیتی ہے, چلو اندر جاؤ. یہ بھی تو بچے ہی ہیں. چلو اب بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھتے ہی نہیں تو جب قرآن نہیں پڑھتے تو پتہ کیا چلے گا؟ بے شک قرآن میں ہے کیا پتہ کیا چلے گا؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب صبح سے لے کر کے شام تک ہر انسان اپنا جائزہ لے لے, اپنے آپ کو دیکھ لے ایک مرتبہ میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا, اور اس پہ جب اللہ کی لعنت برسے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولو کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کون؟ بیٹا او بیٹا کمیٹی والوں, میرا چاند اب توجہ رکھو میری طرف. مگر اس بھائیے نے بھی قسم ہی کھا لی ہے. بالکل تم نے بھی قسم ہی کھا لی ہے. 2 مرتبہ ہٹا گئے تو پتہ نہیں اسپرنگ لگا ہوا جنے کیا کھچ کے وہیں پہنچ جاتا ہے. چلو اب نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. وہ بیچارہ کھینچ کے ادھر کر جا پھر کود کے وہیں پہنچ جا. ایک ایک آیت ذرا اٹھا کر کے دیکھو, غور کرو اپنے اوپر, توجہ رکھنا میری اس بات کی. تو آج کے بعد کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا؟ نہیں انشاءاللہ. کیا ارادہ کیا؟ ارے بولو نہیں بولیں گے نا. یہیں سے شروع ہوتا ہوں, یہیں سے بالکل. آج کے بعد کوئی جھوٹ بولو انشاءاللہ نہیں بولیں گے. کسی کو ستائیں گے نہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. بے شک بے شک. کبھی نہ یار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حضرت.
قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے حضرت، بڑی پیاری ہے، عطا ہو عطا پڑھتا ہوں، بڑی پیاری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بے شک قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. بے شک سبحان اللہ. یہ آیت ہے نا دوسرے سپارے کی ہے. قرآن شریف میں گھر جا کے کھول کے دیکھیو. تم موبائل سرچ کرتے ہو نا، قرآن پاک کو سرچ کرو، اس کے حاشیے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے حضرت علی نے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اور تم امام حسین پاک اور حسن پاک جو مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے، ان کی محبت کرتے ہو تو محرم کا مہینہ آتا ہے، ہری پٹی یہاں باندھی اور بس ہڑدنگی شروع. یہاں تک کہ آج کے دور میں حضرت 40% مسلمانوں کے بچے اب نشہ کرنے لگے. 40% نشہ، کیپسول کھا رہے ہیں، چرس، اسمیک، سگریٹ میں کیا کیا رکھے، اتنے گٹکے پر گٹکا، شراب کا پیک، کم سے کم 40%. مزاروں پہ جاؤ تو وہ الٹے سیدھے بال رکھا لگا بڑے بڑے، گلے میں موٹا سا کنٹھا اور ماریا چلم تکا اور دھواں مارے، اف کہتا علی علی علی، پھر لیتا علی کا نام. مزاروں پر بھنگ پینے والا، چیئر پینے والا، یہ ساری خرافاتیں کرنے والا، اس مجابر کے ساتھ 2-4 گنڈے اور مل جاتے ہیں اس میں کیے. اب ذرا حضرت علی کا نام لیتے اور کہتے علی 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 مولا علی، اور ان سے کہنا تمہارا تھوتڑا بگاڑ دیا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ قبر میں ٹھکانہ نہیں رہے گا. تو مولا کائنات حضرت علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد آنے والی ہے. مگر سنو حضرت علی فرماتے ہیں، قرآن شریف میں یہ واقعہ دیکھنا، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے اب اس کے اوپر مینار کھڑا کر دیا جائے اور علی سے کہا جائے اذان پڑھو، تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے اذان بھی نہیں پڑھی. اور تم مزار پہ بیٹھ کے بھنگ پی رہا، مزار پہ بیٹھ کے چرس پی رہا ہے، مزار پہ بیٹھ کر کے اس میں گلا رہا ہے، اور بعض جہاں کو یہ علی علی علی. شرم آنی چاہیے، شرم. مولا کائنات حضرت علی کو تکلیف دیتے ہو، نبی کے بچوں کو تکلیف دیتے ہو. مولا وہ تھے جن کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، بے شک ان کے بچے وہ تھے کبھی نماز نہیں چھوٹی. بے شک بے شک. تم نے کبھی پڑھی؟ آج ہم تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، مفتی اعظم کا نام لیتے ہیں، سرکار اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے مولانا بھی اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، مقرر بھی فیل ہو جاتے ہیں. کس چیز میں؟ ٹرین اگر چھوٹتی ہو، ادھر نماز کا ٹائم نکلتا ہو تو یہ ٹرین نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے.
یہ بس نہیں چھوڑتا نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ بازار نہیں چھوڑتا نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ کام نہیں چھوڑتا یہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ارے تو کیسا عاشق رسول ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ٹرین چھوٹے چھوٹ جائے، پلین چھوٹے چھوٹ جائے، بازار چھوٹے چھوٹ جائے، کام چھوٹے چھوٹ جائے، چاہے جو کچھ چھوٹے چھوٹ جائے، مگر نماز نہ چھوٹے۔ جب یہ نماز کی وجہ سے ٹرین چھوڑ دیا کرتے تھے تو اللہ ٹرین کو جما دیا کرتا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعویٰ کرنا آسان ہے مگر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آخری وقت میں معلوم ہے امام حسین پاک نے جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں نا، گردن کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا۔ کسی نے کہہ دیا ان کی بیوی بھی ہے، ان کی بہن بھی، ان کی بیٹی بچے بھی ہیں، ارے ان سے پوچھ لو، اگر دل میں کوئی خواہش ہو تو پوچھو، ہو سکتا ہے کسی سے مل لے، ہو سکتا ہے کسی سے کچھ بات کر لے، 2-4 منٹ بیوی سے بات کر لے، 2-4 منٹ بیٹوں سے بات کر لے، مگر یہ مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے ہیں۔ حسین پاک تمہیں کیا سبق دے کر کے گئے ہیں؟ حسین پاک کیا بتا کر کے گئے ہیں؟ کہا سنو، ہاں میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹو۔ لوگ سمجھے یہ بیٹی سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بیٹے سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بیوی سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بہن یا بیٹی سے ملنے جائیں گے، لیکن حسین پاک سبق دے کر کے گئے، میری کربلا میں بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، خاندان ہے، جانثار ہے، مگر میں کسی سے ملنے نہیں۔ کہا میرے سینے سے ہٹو، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، سجدہ کرنے دو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ حسین پاک سجدے میں آ جاتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں، نبی کو اگر دل میں بسانا چاہتے ہو تو حسین کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا، اور جو حسینی ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے نام پہ تمہیں کیا پتا ہے؟ ذرا سنو پیارے، نبی کے نام پر وہ صحابہ اپنی تلوار لے کر کے آ جایا کرتے تھے۔ بعض عورت بہت بڑی حرافہ ہوتی، ایک ظالمہ عورت نے قسم کھائی۔ سنو ذرا اسلامی تاریخ بتانے جا رہا ہوں، یہ تاریخی ورق آج اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت نے قسم کھائی، ایک صحابی رسول کا سر یہاں گردن سے کاٹ کے، اس کی کھوپڑی یہاں سے نکال کے، اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے اس پیالے میں شراب بھروں گی، اور شراب بھر کر کے اسے میں پیوں گی، اور 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی، 200 آدمیوں کے سامنے رقص کروں گی۔ میرے نبی کا زمانہ تھا، مسلمانوں تم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ آج ہم لوگ کھیل کھیل میں رہ جاتے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہے، کیسی کیسی پریشانی آئی ہے۔ ہندوستان میں بھی اب تم کو آزمایا جائے گا، ہندوستان میں بھی تم پر مصیبتیں ٹوٹ سکتی ہیں، تمہارے ایمان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، مگر مسلمانوں بتا دینا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب اسلامی تاریخ دیکھو کیسا وقت ہم پہ گزرا تھا۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، اللہ آقا کا زمانہ ہے۔ ایک عورت نے قسم کھائی ہے، جن صحابی رسول کا نام حضرت عاصم ہے، وہ عورت کو دشمنی کیوں ہے ذرا یہ بھی سن لو، اس نے کیوں قسم کھائی ہے ذرا یہ بھی سن لو۔ اس نے اس لیے قسم کھائی تھی کہ کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی اور اس پیالے میں بھر کے شراب پیوں گی، اس لیے اس نے قسم کھائی تھی۔ وہ حضرت عاصم
عاصم نے جنگ میں اس کے شوہر کو مار دیا تھا، حضرت عاصم نے جنگ میں اس کے بیٹے اور اس کے باپ کو مار دیا تھا، تو اس نے قسم کھائی تھی اس عورت نے، یہ جنگ جو ہوئی تھی اسلام کی خاطر ہوئی تھی، کوئی جائیداد کی خاطر نہیں ہوئی تھی، یہ جو جنگ ہوئی تھی کوئی کسی پلاٹنگ کی خاطر نہیں ہوئی تھی، بلکہ شریعت مصطفیٰ اور اسلام کی خاطر ہوئی تھی۔ ذرا توجہ کرو، اب یہ عورت بھیجتی ہے روپی اور پیسے دے دیتی ہے، کچھ مسلمان بھی آج ایسے ہیں جو روپیوں میں بک جاتے ہیں، جو پیسوں میں بک جاتے ہیں، کتنے مسلمان دلالی کرنے لگے ہیں، کتنے مسلمان دلال بن چکے ہیں، ایک دوسرے بھائی نے اگر کوئی کام کیا فوراً پولیس کو فون کر دیتا ہے، ارے حضرت ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے اگر کسی نے جلسہ کرایا ہے تو کسی مسلمان ہی نے پولیس کو فون کر دیا ہے، اب وہ کتنا بڑا دلال ہو سکتا ہے، کتنا بڑا غدار ہو سکتا ہے جو جلسہ رکوانے کے لیے فون کر رہا ہے، یہاں نہیں لکھنؤ تک فون ہو رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہوتی ہے، ارے تو کیسا مسلمان ہے، ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، اب میرے نبی کا زمانہ ہے، 3 آدمی اور ایک 3 آدمی میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ظاہری طور پہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، ظاہری طور پہ وہ سر سے کپڑا بھی باندھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اسلامی لباس پہن کر کے میرے آقا کے ہاتھ چومتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے منافق تھے، منافق۔ اللہ اللہ میرے نبی سے کہنے لگے آقا آقا ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا قبیلہ اے آمنہ کے لال، ہمارا قبیلہ ہے جہاں پر لوگ اسلام نہیں جانتے ہیں، جنہیں اسلامی باتیں معلوم نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو قرآن پتہ نہیں ہے، قرآن معلوم نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں پڑھانا شروع کر دے، تاکہ وہ ہمیں سکھانا شروع کر دے، تاکہ وہ ہمیں طور طریقہ بتانا شروع کر دے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، اور ان 3 آدمیوں نے کہا آقا جو ہمارے ساتھ میں 7 یا 6 صحابہ جائیں ان میں سے ایک وہ ہو جن کا نام حضرت عاصم ہے، حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، مگر میرے نبی سمجھ تو رہے تھے، مگر معلوم تھا کہ اسلام پھر تر و تازہ ہوگا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے 7 یا 6 صحابہ اور ایک تاریخ میں 10 کا ذکر بھی آتا ہے، یہ صحابہ کا انتخاب کر دیا، حضرت عاصم بھی ساتھ میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنی تاریخ معلوم کیا ہے ذرا سنو، حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہے اور تمام لوگ ساتھ میں ہیں، وہ صحابہ کرام چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عاصم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں عاصم تم قرآن پڑھو، ہم سفر کر رہے ہیں، اور تو کیسا عاشق ہے، آج اگر تو اجمیر کو جاتا ہے تو تو ڈرائیور سے بولتا ہے بس جا رہی ہے اجمیر کو، بس جا رہی ہے، اور تو کہتا ہے ذرا نئے نئے فلموں کے گانے لگا دیو، ذرا فلمیں رکھ لیو، اور بس والوں سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ ایک مرتبہ جے پور میں رکنا تاکہ ہم فلم دیکھ لیں۔ اجمیر شریف جا رہا، مگر مجھے بتاؤ کتنی نمازیں راستے میں پڑھی؟ اجمیر شریف جانے کو کوئی منع نہیں کرتا، ہم کہتے جاؤ، مگر خواجہ غریب نواز کے نانا کے طریقے پر جاؤ، گانے سنتے ہوئے جا رہے ہو۔ اب وہ صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت حد تو یہ ہے، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے کیچ کر لیتے، گاؤں میں 1100 روپے رکھ دیے، اجمیر شریف 10 جگہ، حاجی علی میں بھی بمبئی جائے گی وہ، اور بدایوں شریف، بریلی شریف، سب میں ہوتی ہوئی گھومتے ہوئی اور وہاں جائے گی۔ 10 یا 12 دن کا ٹور تھا، تو معلوم ان گاؤں والوں نے کیا کیا، جتنے جا رہے تھے ان کو بس میں بٹھالا، بس سجائی اور بینڈ باجے کے ساتھ پورے گاؤں میں وہ بس گھمائی ہے، بینڈ باجے کے ساتھ۔ ذرا حد دیکھو، یہ مسلمان ہے،
साथ पूरी बस घुमाई है उस गांव में। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, ऐसी बला फैली है 70 हजार की भैंसी मर गई। जिनके घरों में जानवर थे वो खत्म हो गए। अल्लाह को अगर नाराज करोगे तो यही होगा। अब वो सहाबा का तरीका था, चलते जा रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, कुरान सुनते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं। वो 3 आदमी भी जा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं ये बताओ कितनी दूर और है? का थोड़ा और चलो। जब दिन भर चल लिए, रात भर चल लिए, जब करीब पहुंच गए तो वो तीनों कहने लगे चलो अपने अपने कपड़े बिछा लो, आराम करेंगे, आराम कर लो। थोड़ी दूर कबीला रह गया। हजरत आसिम से सहाबा कहने लगे, अर्ज करने लगे, वो सहाबा बोले आसिम हमें नींद नहीं आ रही है, जरा कुरान सुना दो, हमें नींद नहीं आ रही है, कुरान सुना दो। आज कितने मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो कुरान सुन करके सोते हैं, एक भी बच्चा नहीं बल्कि कान में एयरफोन लगा लेता है और रात को गाने सुन सुन के सोता है, रात को मूवीज देख देख के सोता है। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कितनी ऐसी हैं जब रात को सोती है सीने पे मोबाइल रखा हुआ है, कानों में एयरफोन लग गया। अरे तूने अपनी पहचान खो दी है, तूने अपना तौर तरीका बदल दिया है, तू अपने रास्ते से हट गया है। इसी वजह से मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है, तकलीफों ने तुम्हें घेर लिया है। अरे तुम्हें मालूम है, मैंने पढ़ा है, जरा सुनो, जहां पर मर्द और औरतों में गलत हरकतें ज्यादा होने लगे, गुंडागर्दी ज्यादा होने लगे, खुल के बोल रहा हूं, जिना अगर ज्यादा होने लगे, बेपर्दगी ज्यादा होने लगे, अल्लाह के फरमान को टाला जाने लगे, तो या तो वहां पर जमीन फटती है, या आसमान से पत्थर बरसते हैं, या फिर उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाता है। वो तड़पा तड़पा के उन्हें मारता रहता है। जरा अपने आप को देखो, हम कौन से जुमरे में खड़े हैं, हम कौन से कटाघरे में खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ, वो मजार शरीफ जहाँ पर अल्लाह के वली होते हैं, वहाँ मजार पे क्या होता है? वहाँ पर अगर किसी के औलाद ना हो, मजार शरीफ पे चले जाओ, बुजुर्ग की नजरे करम होगी, तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अगर दवा काम ना करती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, वहाँ पर ठीक हो जाओगे। अगर तकदीर बिगड़ती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, तकदीर बन जाती है। मगर उसी उर्स में इन कमेटी वाले गुंडे लोगों ने, जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए चंदा करने के बाद कोई शेख चिल्ली को बुलाता है, कोई सर्कस को बुलाता है, कोई डांस पार्टी को बुलाता है, कोई कव्वाल और कव्वाला को, लेडीज कव्वाल और जेंट्स का मुकाबला कर रहा है। घर में चूहे का बच्चा भी नहीं बचता है, सारी की सारी औरतें जाती हैं, सारे के सारे आदमी जाते हैं। अरे डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी आज दूसरे लड़कों से टकरे खा रही है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूट जाती है। क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? कितनी लड़कियों के दुपट्टे खिंच जाते हैं, क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? ये कमेटी वालों से हिसाब और किताब लिया जाएगा। कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली जाती है, कितनी लड़की घर से भाग जाती है, कितनी लड़की गैर लड़कों से टच में आ जाती है। अरे उर्स में अगर बीमार था तो ठीक हो जाता, लेकिन जब जा रही है तो यहाँ पे बीमार हो रही है। किसी पे इश्क का भूत है, किसी पे इश्क का शैतान है, यहाँ तक कि अब दवा खाई जा रही है कि मैं दवा खा लूंगी वरना मर जाऊंगी, या दवा खा लूंगा मर जाऊंगा। तू कैसा मुसलमान है? अपनी बेटी को खुट्टी में तुझे शरीयत मुस्तफा पिलानी थी और दुनिया वालों को बताना था मेरी बेटी मर सकती है, इसके गोश्त को कुत्ते नोच सकते हैं, भेड़िए खा सकते
ہے مگر میری بیٹی کسی کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی, میری بیٹی کسی کے سامنے اپنا آنچل نہیں ہٹا سکتی, اپنا دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی. ارے وہ کل کی بیٹیاں تھی, وہ کل کے مسلمان تھے. آج کی ہماری تمہاری بیٹیاں شادی میں دیکھ لو, اس اماں کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس چچی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس تائی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس پھپھو کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھابھی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھانجی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے. یہ تمہاری بھتیجی ہے, تمہاری بھانجی ہے, تمہاری بھابھی ہے, تمہاری پھپھو ہے. اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کان کھول کر کے سن لو, دوپٹے چلے گئے ہیں. ارے وہ پہلے کی عورتوں پہ دوپٹے تھے, وہ عورتیں اگر چلتی تھی تو ان کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا, ان کے کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا, ان کے پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا. ارے وہ نظام الدین کی ماں تھی, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں تھی, وہ غریب نواز کی بیوی تھی, وہ غوث پاک کی ماں تھی, وہ صابر پاک کی ماں تھی, وہ مخدوم سمنا کی ماں تھی, وہ طاہر ملت کی بیوی اور ماں تھی, وہ تمام شہزادیاں تھی, وہ تھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں چھپاتی تھی, اپنا آنچل اٹھا کے کہتی تھی مولا تو مجھے اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا. تو کوئی عورت ولی پیدا کر رہی ہے, کوئی عورت قطب پیدا کر رہی ہے, کوئی عورت غوث پیدا کر رہی ہے. کون سا مذہب ہے جس میں عورت ولی غوث قطب ابدال پیدا کر دے؟ کوئی مذہب نہیں سوائے مذہب اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم اپنے راستے سے ہٹے. بے شک سچ. میں جذبات میں آ گیا, معاف کرنا. کیا کروں آج یار, دل رو پڑتا. سننے ملتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں کی لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی, لکھنؤ پکڑی گئی. شرم آنی چاہیے مسلمانوں. تو باپ اور یہ اماں تو کٹوانے کی. آپ کہو گے کیوں؟ تم ہندوستان میں اتنا گھومو تو تمہیں پتہ چلے. مسلمان کی بیٹی لکھنؤ میں آ کے پکڑی گئی, بنگال سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی, جھارکھنڈ سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی, یہاں سے گئی جھارکھنڈ پکڑی گئی. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں پتہ ہی نہیں ہے, بس صرف لو چل رہا, لو پیار چل رہا, پیار. شرم آنی چاہیے اس لفظ کو سن کے تمہیں. تو باپ ہے, تو ماں ہے, سب کو لویریے کی بیماری ہو گئی. لب چل رہا, لب صاف. اماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری بیٹی, ابا کو کوئی پرواہ. ویسے چوراہے پہ کھڑے ہوگے نا, اتنا بڑا مفتی بنے گا, اتنا بڑا مفتی, ایسا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرے گا, جی ہو یوں تو ایسا ویسا. قبر میں پتہ چلے گا کتنی ٹھکائی ہو. بے شک. آج معاشرہ بگاڑ کر رکھ دیا. کیا تم باپ نہیں ہو بیٹیوں کے؟ یہ مائیں نہیں ہے بیٹیوں کی؟ تم بھائی نہیں ہو بہنوں کے؟ یہ بہنیں نہیں ہے بھائیوں کی؟ جب تم لفنگی گیری ہڑدنگی کرو گے, جب تم دوسرے کی بہن بیٹی کو چھیڑو گے تو دوسرا تمہاری بہن بیٹی کو چھیڑے گا. یار پہلے کا ماحول, ان بزرگوں سے پوچھو جیسے یہ بزرگ بیٹھے, پڑوس میں ہندو لڑکی ہوتی تھی, پنجابی ہوتی تھی, کسی کی بھی ہوتی تھی, غیر مسلم کی ہوتی تھی, مگر وہ یہ سوچتا تھا یہ پڑوس کی میری بہن ہے, بے شک. کبھی غلط نظر نہیں مارتا تھا. اب تو شادی میں خاندان میں ایسا جیسے بورانا کتا, اس سے بھی اگر گندا جملہ ہوتا تو بولتا میں, جیسے بورانا کتے نا زبان نکالے پھر رہا, سر کو گھمائے, خاندان میں گھومتا پھر رہا. کس کی چمڑی چٹی ہے. چچیری بہنوں پہ غلط نظر, تیری بہنوں پہ, ممیری بہنوں پہ. تم نہیں بول سکتے مگر مجھے نہیں روک سکتے. چچیری بہنوں پہ, تیری, خلیری, ممیری, بھائی کی جہاں شادی ہو گئی ان کی سالیوں پہ یہ دیکھ رہے چٹی چمڑی کہاں مل گئی, بعد وہیں ڈورے ڈالنا شروع. شرم آنی چاہیے. اور اسے اماں کو بھی پتا کہ ہاں یہ میرے داماد کا چھوٹا بھیا جو گھر کے اتنے چکر لگا رہا ہے. کیوں چکر؟ یہ خود ہی جگاڑ میں کہ مچھلی پھنس جائے, تو مچھلی پھانس لے, اب تیری مچھلی دیکھ قبر میں نکلے گی. بے شک بے شک. اس ساس کو پتا ہے, ماں کو پتا ہے.
اس اماں کو پتہ نہیں ہے کہ سینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ کس سے بات ہے؟ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ بولو سچ ہے، سچ بے شک۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ چلو باپ اگر کام کرنے چلا گیا کہیں پہ باہر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے رہ رہی ہے کہ 15 16 17 18 سال کی بچی جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے گجرا رہی ہے، چھت پہ گھنٹے سے پڑی ہے، اس پہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اسے سب پتہ ہے اس اماں کو۔ اس کی کمر پہ 3 لٹھ مارو پہلے، تب ماحول سنبھلے گا۔ معاف کرنا تھوڑے کرے جملے بول رہا ہوں۔ ابھی کی نیوز حضرت، ابھی کی پتہ لگا کہ لکھنؤ میں، یار کہاں سے بیٹھ کے ہی لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ پکڑی گئی۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا۔ اس ماں کو پتا، ماں کو ابا سے چھپانے کا ہمارے جھوٹ بولتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی میاں دلوا دو تاکہ بیٹی کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ سب سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، یہ موبائل ہے۔ بے شک بے شک۔ سوچا کبھی غور کرا اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اب حضرت عاصم سے وہ صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے حضرت عاصم تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ بے شک۔ حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے کپڑوں پہ لیٹ گئے، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ، یہ تھے لوگ، اب سو گئے مگر فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ بے شک۔ اور تمہارے گھر میں گانے چلتے چلتے سو گیا، اب لعنتیں برس رہی ہیں، لعنتیں پہرا دے رہی ہیں۔ وہ صحابہ سو گئے، اب فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن ذرا سنو، توجہ کرنا، وہ 3 جو منافق بن کے مسلمان آئے تھے، ان تینوں نے تھوڑا ہلکے ہلکے آواز دیا، مگر وہ اتنے سوئے تھک چکے تھے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، وہ تینوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں حضرت عاصم کی آنکھ کھلی، اور 6 7 10 صحابہ تھے، ان سب کی جب آنکھ کھلی ہے، اللہ اللہ، آنکھ جیسے ہی کھلی ہے، کہا وہ کہاں گئے؟ جو ہمیں لینے کے لیے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ادھر آدھر دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عاصم بولے دال میں کچھ کالا ہے۔ حضرت عاصم بولے کوئی نہ کوئی بات ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ تینوں کی تھوڑے چال و چلن الگ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ لیکن وہ صحابہ بولے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم دین کے راستے میں نکلے ہیں، اگر بچ گئے تو غازی ہیں ورنہ شہید تو ہی ہے۔ اللہ اللہ، جب سامنے سے دیکھا تو ایک عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے، وہ عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے۔ اس عورت کے پاس 200 آدمی ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا کیسے صحابہ پہ گزری ہے؟ ان سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اس عورت کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے مگر شراب کا مٹکا ہے۔ یہ دونوں 200 آدمی آ جاتے ہیں اور آ کر کے وہ عورت کہتی ہے سنو، یہ صحابہ کو گھیر لیا جاتا ہے، یہ صحابہ سے کہتی ہے یہ بتاؤ تم میں حضرت عاصم کس کا نام ہے؟ تم میں سے نام کس کا عاصم ہے؟ اگر تم نے نام عاصم بتا دیا تو تم بچ سکتے ہو، ہم صرف حضرت عاصم کو لیں گے، حضرت عاصم سے اپنا بدلہ لیں گے، حضرت عاصم کو ہمیں دیکھنا ہے۔ کہا اے عورت یہ بتا عاصم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عاصم کا تو کیا کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی میں کیا کروں گی سنا، میں عاصم کی گردن کاٹوں گی اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی اور اس کی کھوپڑی اتاروں گی، اس کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی، اس پیالے میں شراب بھروں گی، شراب بھرنے کے بعد 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی، ڈانس کروں گی، رقص کروں گی۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا وہ صحابہ کہنے لگے اے عورت اب اچھا کیا تو نے بتا دیا، اب تو اگر ہم نام بتاتے ہوتے تو نہیں بتائیں گے، اس لیے عاصم وہ ہے جن کے سینے
سینے سے میرے نبی نے اپنا سینہ ٹچ کیا تھا۔ عاصم وہ ہے جن کے سینے میں نہیں، جن کے سر میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے عورت، ہم مر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی خاطر مر سکتے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا دیکھنا۔ کہ اے عورت، اب تو ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے۔ آواز آئی عاصم تم قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ کہنے لگے او منافقو، اگر تمہیں بتانا تھا تو ہم لڑنے کے لیے قرآن لے کے نہیں تلوار لے کر کے آتے، تو ہم تمہیں تمہاری چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے، ہم تمہیں بتا دیتے کہ تلواریں کیسے چلتی ہیں، مگر تم دھوکے سے لائے ہو۔ ہم جو ہے لڑنے نہیں، ہم قرآن کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم قرآن کی سبق دینے تمہیں آئے ہیں، ہم تو قرآن لے کر کے آئے، دین پھیلانے آئے ہیں۔ جب اتنا کہا انہوں نے کہا ہم دین مٹا دیں گے۔ اللہ وہ 200 آدمی ان 6 یا 10 صحابہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کا اگر سگا بھائی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا، آج کا اگر کوئی پڑوسی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا، مگر ان کے خون کی یہ لانی تھی، ان کے خون کی یہ برکت تھی جو اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے۔ قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہے اور تم کھیلیاں کھیلنے لگے ہو۔ عرسوں کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، محرم شریف کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جلسوں کا بھی کئی ماحول تم بگاڑنے پر آ جاتے ہو، مگر دکھ اور تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے وہ تاریخیں پڑھی ہے۔ اب ذرا سنو پیارے، حضرت عاصم کے ساتھ میں 2 آدمی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 آدمی اور آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 صحابہ اور بڑے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کے شہید اب شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عاصم اکیلے رہ جاتے ہیں، حضرت عاصم بیچ میں ہے، 200 آدمی چاروں طرف سے ہیں، اور وہ عورت اس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے، تلوار ہے۔ وہ کہنے لگی عاصم یہ شراب اس لیے لے کر کے آئی ہوں، تمہاری کھوپڑی اتاروں گی، تمہارے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی۔ اللہ اللہ، حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوانوں، تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ او میری بہنوں، آج کے بعد تم موبائل غلط استعمال مت کرنا۔ او میری بچی، آج دنیا مسلمانوں کی بچیوں کو تھوک رہی ہے، ارے تو کیسی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسلام کی شہزادی، میں تیرا بھائی ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ آج کے بعد اس موبائل میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے، مگر کنیز فاطمہ ضرور بنیں گے۔ ہم مر سکتی ہیں مگر اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ ارے تو ایک SMS میں بک جاتی ہے، تیرے موبائل میں کوئی ریچارج کرا دیتا ہے تو کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے تو تو اس سے بک جاتی ہے۔ ارے سوچ لے کہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز لڑکی کے پاس اس کی عزت ہے، اس کی شرم و حیا غیرت ہے۔ شرم و حیا غیرت اگر ختم ہو گئی، اب تیری قیمت نہیں رہی، اب تو بیل بکری کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب تو ناچنے والی عورتیں تم نے دیکھی ہوں گی، اگر اچھا آدمی دیکھ لے انہیں پلٹی ہو جائے گی، قے ہو جائے گی۔ ناچنے والی عورتیں بھی بہت میک اپ کرتی ہیں، مگر بھلا آدمی اس گھر میں اگر آ جائے، وہ بھلے آدمی کے گھر میں آ جائے تو اس میں نحوستیں برسنے لگتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے۔ اللہ اللہ، وہ عورت کہہ رہی عاصم اب میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی۔ اللہ اللہ، حضرت عاصم کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے مولا میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ 200 آدمی گھیرے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے جب حضرت عاصم پہ وار کیا تو حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر حضرت عاصم کہہ رہے مولا میری حفاظت کرنا،
کرتا. اے اللہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے موت آ جائے گی, میں تو خوش ہوتا شہادت کی موت, مگر یہ میرے سینے پہ پیشاب کرے گی, اور یہ سینہ میرے نبی کے سینے سے ٹچ ہو گیا تھا, اسی سینے پہ نبی نے ہاتھ پھرایا تھا. میرا سر جس میں شراب پیے گی اس میں قرآن کی آیتیں. اے اللہ چاہے تو مجھے 1000 زندگیاں دیتا تب بھی میں تیری راہ میں شہید ہو جاتا, مگر آج میرے نبی کی عزت کا سوال ہے. جب اتنا کہا تھا زمین لرزنے لگتی ہے. حضرت عاصم پہ جب دوبارہ وار کیا جاتا ہے حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹا حضرت عاصم کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں دونوں. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری حفاظت کرنا. اب وہ عورت کہہ رہی ہے عاصم اب تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے, اب میں تیرے سینے پہ پیشاب کروں گی اور میں تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کے اس میں شراب پیوں گی. آج کیسے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں, ڈھول تاشے گاجے باجوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ جلسے کی کمیٹی ان کو مبارکباد پیش کرنا, انہیں تم دل سے مبارکباد دینا میری بہنوں. انہوں نے جلسہ کیا, سید آل رسول سہیل ملت کو بلایا. تم نے علی کو نہیں دیکھا, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے, اور انہیں مبارکباد پیش کرنا کہ ایسا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے. ذرا میری طرف توجہ دو. نعرہ تکبیر. بہت سکون کے ساتھ حضرت کو ممبر رسول تک لے کر آئیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فیضان آل بھی ہیں ان کی اولاد میں سے, بے شک. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اب وہیں پہ پہنچو. بات کہاں چل رہی تھی؟ حضرت عاصم کی. میں نے تاریخی ورق اٹھایا تھا. توجہ ہے نا, توجہ ہے. حضرت عاصم وہ عورت, اس کے ہاتھ میں, ہاں آجو اب یہ کمیٹی والے آؤ آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, فیضان واحدی, واحدی دولا, آمد سیدی سرکار سہیل ملت. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سید زادوں کی بات, اللہ نبی کے بچے یار, تمہارا چھوٹا سا بچہ کو ایسے ایسے چوم لے ہلکے سے تو تم مسکرا جاؤ گے, اور نبی کے بچوں کا ذکر ہوگا تو یہ سب رسول اللہ کو راضی کرنے کے اسباب ہیں. ان کے دادا حضور سید آل محمد ستر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے. سبحان اللہ. خانقاہ میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے. اچھا بچے پڑھ رہے تھے. اب جب پڑھاتے پڑھاتے نا بچوں کے یاد نہیں ہوتا تھا تو چھڑی ہوتی تھی. جب بچوں کے اگر جس کا ذہن کمزور ہو جاتا تھا یا بھولا کرتا تھا اور اس کا یاد نہیں ہوتا تھا, جب سنتے تھے تو چھڑی اٹھاتے تھے اور تادیباً اس کو ایک مارا کرتے تھے. بس وہ مارنا تھا بیڑا پاک, اور عادت کریمہ تھی اس کے بعد مٹھائی کھلایا کرتے تھے. کیا کھلایا کرتے تھے بولو؟ مٹھائی. کون تھے وہ؟ آپ کے دادا حضور جو پیر طریقت جلوہ گر ہے, نام سید آل محمد ستھرے میاں رحمت اللہ تعالی. آپ کے والد محترم کا نام سید طاہر میاں صاحب. ماشاءاللہ. سمجھ رہے, ان کا چہرہ بھی میں نے دیکھا. ان کی موجودگی میں خادم بن کے ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تھی. حضرت نے بڑا دعاؤں سے ارے حضرت زبان میں وہ اثر تھا. حضرت کا تو سامنے ہے تو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, یعنی کتنی باتیں قاری ابو الحسن صاحب نے مجھے بتائی. خالی گئے ہیں جانا معمولی بات سمجھ رہے ہو. تمہارے یہاں بستی میں
کمیٹی والے مبارکباد کلائی، اور یہ ان علماء کی محبت ہے۔ ماشاء اللہ، خالی جانا جانا ان کے باپ دادا کے نام آ جاتے ہیں نا تو شیاطین ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اب سترے میاں نے ڈنڈا مارا، وہ بچے کہتے تھے نا جب ڈنڈا لگتا تھا تو درد تو ہوتا تھا مگر تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب کہتے تھے الماری پہ وہ مٹھائی رکھی ہے، اس میں ڈبہ ہے، اس ڈبے میں مٹھائی ہے، ذرا اٹھا کرامت دیکھو۔ ان کے دادا کی زبان بافیض سے کلمات نکل رہے ہیں، وہاں پہ مٹھائی رکھی ہے۔ بچوں کا خود کا کہنا ہے بچے دیکھتے تھے تو کوئی مٹھائی نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے سرکار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹھائی نہیں ہے، تو آپ تھوڑے سے جلال میں آتے تھے اور کہتے تھے ذرا سنبھل کے دیکھو، اور جب دیکھتے تھے تو مٹھائی موجود ہوتی تھی۔ اور وہ جس نے کھا لی بس اس کا بیڑا پار۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اسی پہ، اجازت ہے؟ جی حضرت، ماشاء اللہ، سننا چاہ رہے ہو شعر؟ جی ماشاء اللہ، آواز بھلے ہی کیسی ہو لیکن شعر اچھا ہے۔ ماشاء اللہ، آواز بھی اچھی۔ تو نے پی پیالوں سے، واہ سبحان، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ایک شعر اور پڑھوں، سننا چاہ رہا ہو؟ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ کیا نعرہ یاد ہے کسی کو؟ سبحان اللہ، لگائیں نعرہ لگائیں، دیکھو کس کے یاد ہے؟ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، ہاں شہزادہ بلگرام، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اب وہ عورت اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور شراب کا مٹکا۔ دیکھو اب پریشان مت کرو، اب نوٹ دینے کوئی نہیں آئے گا، نوٹ بند، نوٹ بندی، توجہ رکھو میری طرف، ہاں تکلیف ہرگز نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بس اطمینان سے پیار سے سنو، آج موقع ہے حضرت کا دیدار کا، سبحان اللہ بولو، حضرت کا کیا کرو بولو؟ دیدار کرو۔ اب وہ عورت جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا، اس نے کیا قسم کھائی کہ عاصم کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹوں اور ان کے سینے پہ چڑھ کے پیشاب کروں، کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے شراب
بھر کے 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں، ڈانس کروں. اللہ. حضرت عاصم ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. جب تیسرا وار کیا تو حضرت عاصم کا پاؤں بھی کٹ جاتا. جیسے ہی حضرت عاصم کا پاؤں کٹا زمین پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا. یہ تاریخی ورق اس لیے تمہارے سامنے رکھا تاکہ پتہ چل جائے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. تم جو اشارے پیٹ کھیلیاں کھیلنا شروع کر دیتے ہو، تم جو تماشا بنانا شروع کر دیتے ہو، تم میرے دشمن نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارا دشمن ہوں جو میں ایسی باتیں کرتا ہوں تقریر میں جو تمہیں بتاتا ہوں. مگر کیا کروں، باتیں اس لیے بتانی پڑتی ہے. تم اگر یہ باتیں پڑے ہوئے ہوتے تو تم تو وہاں پر رکتے بھی نہیں. اللہ اللہ. حضرت عاصم کہہ رہے ہیں مولا میری حفاظت کرنا. وہ عورت ناچنے لگتی ہے، وہ عورت ڈانس کرنے لگتی ہے اور اپنے خدا کو پکارنے لگتی ہے. خدا اس کا وہ تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اپنے بت کو پکارتی ہے اور کہتی ہے آج میری دعا قبول ہونے جا رہی ہے، میں عاصم کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی اور بنا کر کے شراب اس میں بھر کے پیوں گی. 200 آدمیوں سے کہتی ہے اپنی تلواریں نیچے کر دو، آج میرا ناچ تم دیکھنا، آج میرا ڈانس تم دیکھنا. چاروں طرف سے 200 آدمیوں نے گھیر لیا ہے. حضرت عاصم کہہ رہے ہیں مولا میری حفاظت کرنا، اے اللہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے. مگر میں جو کر رہا ہوں نبی کے سینے سے میرا سینہ ٹچ ہو گیا تھا. اللہ اللہ. جب اتنا کہا حضرت عاصم پہ جب وہ وار کرتی ہے، حضرت عاصم کا وہ سا بھی پاؤں کٹ جاتا ہے. حضرت عاصم پہ وار کیا جاتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ تھوڑی سی اس نے چاروں طرف آدمیوں میں گھومتی ہے، کہا دیکھو اب میں اس کی کھوپڑی اتاروں گی، مگر جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. جیسے ہی وہ عورت ادھر جاتی ہے اور حضرت عاصم کے خون کی چھینٹیں جب پتھروں سے ٹکراتی ہے، وہ چھینٹیں نکلی تھی خون کی، اور وہ خون کی چھینٹیں جب پتھروں سے ٹکراتی ہے تو وہ شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں. اللہ نے شہد کی مکھیاں بنا دیا ہے. اللہ اللہ. حضرت عاصم کو شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا اور ان ظالموں کو کاٹ کاٹ کے پیچھے ہٹا دیا ہے. وہ عورتیں رات بھر عورت وہیں پہ بیٹھی رہی، آدمی بھی 200 وہیں پہ بیٹھے رہے کہ جب رات کا حصہ ہوگا، رات جب آ جائے گی تو یہ جو تھی، ورنہ ان کی لاش کو جلا دیا جاتا. مگر کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ رات ہوگی اب شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی، رات کو ان کا ڈنک کم ہو جائے گا. مگر اللہ کو حفاظت کرنا تھا. شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا. ادھر میرے نبی رو رہے تھے، ادھر میرے نبی بتا رہے تھے عاصم 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 اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اللہ اللہ. ادھر میرے نبی نے دعا فرمائی، ادھر حضرت عاصم کی دعا قبول ہونی تھی. جب رات کا حصہ ہوا اللہ نے اتنی بارش فرما دی، اتنی بارش فرما دی، وہ سب کے لاشیں مبارک بہتے ہوئے سیدھے میرے آقا کے یہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں. جو وہ دریا بہا تھا، دریا چلا تھا، اس دریا کا نام بحر عتیق رکھا گیا ہے. اللہ اللہ. یہ ہے ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. لوگوں تو میں یہ بتا رہا تھا، جہاں پر زنا بڑھ جاتا ہے، جہاں پر عیاشی بڑھ جاتی ہے، جہاں پر چھوٹے بڑوں کا ادب کھو دیتے ہیں، جہاں پر جاہل عالموں کی بات، عالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، جہاں پر بے پڑھا پڑھے لکھے کے منہ لگنے لگتا ہے، بیٹا باپ کو ستانے لگتا
لگتا ہے, بیوی شوہر سے لڑنے لگتی ہے, عورتیں اپنے دوپٹے اتار دیتی ہے, جسم کی نمائش کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ 3 عذاب بھیجتا ہے. یا تو زمین کو پھاڑتا ہے تاکہ وہ اس میں دھس جائے, یا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہے, اور بارش کے بعد اس قوم کو بندر بنا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم عدولی کرتے ہیں. اب ذرا سنو, اور تیسرا وہ ہوتا ہے, ان میں سے جو آسان عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے, انہیں ہر قدم پہ تکلیف, ہر قدم پہ تکلیف, ہر قدم پہ پریشانیاں. اگر تمہیں اپنی تکلیف کا سمادھان ڈھونڈنا ہے, اپنی تکلیف کو ہٹانا ہے, تمہیں شریعت مصطفیٰ کا پابند ہونا پڑے گا, تمہیں شریعت مصطفیٰ کو فالو کرنا پڑے گا, تمہیں یہ خرافاتوں سے بھاگنا اور ہٹنا پڑے گا, ڈھول تاشے گاجے بازوں کو چھوڑنا پڑے گا, تمہیں نبی کا دامن پکے ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا, تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, عورتوں کو پردے میں رہنا پڑے گا. ارے عورت کا مقام کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتا ہے, اسے کیا کم سمجھ رہے ہو؟ عورت کا یہ مقام ہے, وہ عورت اگر اپنے آپ کو پردے میں رکھ لے, وہ عورت جو قرآن پاک پڑھ لے, اور جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے, حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے, عالم ربانی پیدا ہوتا ہے, اور